نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ کتنے مسائل جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تراویح ہر گھر کے اندر، میرا ایک چھوٹا سا اندازہ ہے، تقریباً 50-60% گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ 4-5 افراد پر مشتمل تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ جو نوجوان آج تک اذان نہیں دیے، لاک ڈاؤن کے صدقے میں ان کو اذانیں دینے کی سعادت نصیب ہو گئی، خالصتاً للہ، وہ بھی 40 دن سے اذان دے رہے، 40 دن سے اذان دے رہے، اور وہ نوجوان جن کو اقامت اور اذان کہتے ہوئے ڈر ہوتا تھا، ہمت کر کے وہ آج تقریباً 30-35 دن سے اپنے گھروں کے اندر امامت کر رہے ہیں۔ ایک دن امامت کریا تو بھی امامت، 1 سال امامت کریا تو بھی امامت، 10 سال امامت کریا تو بھی امامت۔ میں ایک بہترین قیاس پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان نوجوانوں کو سلام اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو 30-35 دن سے امامت کر رہے ہیں۔ کل آپ انشاءاللہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو جو جو مسجدوں کے اندر امامت کیے ان کے زمروں میں اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جو 40 میری حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اسے کل قیامت میں محدثین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ 4 لاکھ حدیث یاد کرنے والا بھی محدث، 40 حدیث یاد کرنے والا بھی محدث، مرتبے کا فرق ہے۔ 40 حدیثیں کسی کو یاد ہو گئی، انہیں بھی کل حدیث و محدثین میں اٹھایا جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ صف اول میں اگر امام بخاری اٹھیں گے، صف آخر میں 40 حدیث یاد کرنے والا اٹھے گا۔ بہرحال زمرہ تو ایک ہے، زمرہ تو ایک ہے۔ جب اماموں کی جماعت اٹھے گی، صف اول میں میرے آقا ہوں گے اور انبیاء ہوں گے، تو لاک ڈاؤن میں جو امامت کر رہے تھے اب ان کا نام بھی اماموں میں شامل ہو گیا، وہ بھی زمرے میں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ مبارک ہو، مبارک۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیار